جی سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے، خوش و خرم و صحت مند ہوں گے۔ ایک اور سیگمنٹ آف چلو اپنے رب کی طرف، جناب میرے دوست، میرے استاد ڈاکٹر سمیع اللہ ملک ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ نشست جو تھی ہماری، اس میں ہم نے شروع کیا تھا سورہ نمبر 96، سورہ العلق۔ سورۃ العلق جب نے شروع کیا تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو پورا نہیں کر سکے، اور آج اسی سورہ کو لے کے ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کی بقیہ کی 14 آیات رہ گئی تھی، تو اس کا ترجمہ، تفسیر اور مطالعہ کریں گے۔ اور سب سے پہلے میں سورہ کے دوسرے حصے کا شان نزول و تاریخی پس منظر جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا میں۔ پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ بارک اللہ فیک، الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان۔ ڈاکٹر صاحب تو شروع کرتے ہیں ہم اس بقیہ 14 آیات کی تفسیر اور ترجمے کا مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کلا ان الانسان لیطغی ان رأى استغنى، ان علی ربک الرجعى، رأيت الذي ينحى عبدا اذا صلى، رأيت ان كان الى الهدى او امر بالتقوى، رأيت ان كذب وتولى، لم يعلم بان الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب، صدق الله العلي العظيم۔ رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ اس توفیق دی کہ ہم اپنے اس پروگرام بھی دوبارہ سے شروع کر سکیں، اور کروڑوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس میں کوئی شخص صاحب نے فرمایا کہ ہم نے پچھلی نشست میں 5 پہلی آیتیں پڑھ لی تھی، لیکن میں نے اس کو پھر دوبارہ شامل کر لیا صرف ترجمے کے لیے، کہ یاد دہانی ہو جائے کہ اس کا قرآن، اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آیت جو سورہ پڑھی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ پڑھو، اقرا پڑھو، اے نبی، نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف سے کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ اس نے پیدا کیا، جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، پھر انسان کی یعنی یہ انسان کی اس کی حیثیت بتائی جا رہی ہے۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا، ہرگز نہیں۔ انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ جیسے کہ میں نے پہلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس سورت آیت کا جو دوسری جو آیت ہے الگ، اس کے نام سے اس سورت کو پکارا گیا ہے، اور دوسرے حصے کی شان نزول کا آپ نے پوچھا ہے۔ یہ سورت کا دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں اسلامی طریقہ پر نماز پڑھنی شروع کی، جو اللہ نے سکھایا ہی،
اور ابو جہل نے آپ کو ڈرا دھما کے اس سے روکنا چاہا. یعنی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نبی ہونے کے بعد قبل اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ یہی وہ چیز تھی جسے قریش جو ادا کرنا شروع کر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھائی تھی، یہی وہ چیز تھی جس سے قریش نے پہلی مرتبہ یہ محسوس کیا کہ آپ کسی نئے دین کے پیروکار ہو گئے. دوسرے لوگ تو اسے حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، مگر ابو جہل کے رنگ جاہلیت اس میں پھڑک اٹھی اور اس نے آپ کو دھمکانا شروع کر دیا، ڈرانا شروع کر دیا اس طریقے پر ہر میں کہ آپ اس طریقے سے بات نہ کیا کریں. چنانچہ اس سلسلے میں کئی احادیث کا ہمیں پتہ چلتا ہے. اس میں ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے مروی ہے، جن میں ابو جہل کی بےہودگیوں کا ذکر کیا گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابو جہل نے قریش کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے زمین پر اپنا منہ ٹکاتے؟ لوگوں نے کہا ہاں. اس نے کہا لات و عزا کی قسم اگر میں نے ان کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو ان کی گردن پر معاذ اللہ پاؤں رکھ دوں گا اور ان کا منہ زمین پر رکھ دوں گا. پھر ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تاکہ آپ کی گردن پر معاذ اللہ پاؤں رکھے، مگر یکجا لوگوں نے دیکھا وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنا منہ کسی چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. لوگوں نے بڑے حیران مجھ سے پوچھا یہ تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے ان کے درمیان آگ کی ایک خندق اور ایک ہولناک چیز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ میرے قریب پھٹکتا تو ملائکہ اس کے چیتڑے اڑا دیتے. اس طرح ایک اور حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابو جہل نے کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھ لیا تو ان کی گردن پاؤں طرح دبا دوں گا معاذ اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا کیا تو ملائکہ اعلانیہ اسے آپ پکڑیں گے. یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل کو ادھر سے گزر ہوا تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے تم کو اس سے منع نہ کیا تھا؟ اور اس نے آپ کو دھمکیاں دینی شروع کر دی. جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے جھڑک دیا اس کو. اس میں اس نے کہا اے محمد تم کس بل بوتے پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ. انہی واقعات پہ سورہ کا وہ حصہ نازل ہوا جو کلا ان الانسان لیطغی سے شروع ہوتا ہے، جس سے ہم آج شروع کریں گے. قدرتی طور پر اس حصے کا مقام وہی ہونا چاہیے تھا جو قرآن کی صورت میں رکھا گیا ہے، کیونکہ پہلی وہی نازل ہونے کے بعد اسلام کا اولین اظہار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی سے کیا تھا اور کفار سے آپ کے مٹبھیڑ کا آغاز بھی اسی واقعے سے ہوا تھا. تو اس لیے یہ قدرتی طور پہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ یعنی قرآن یہ دوسرا جو حصہ ہے یہ الگ آیا ہے، پہلے آیا تھا. تو یہ اس کا شار نزول ہے جو آپ نے سب رکھا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا. اور اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمہ اور تفسیر کی طرف. جی اس کی جیسے کہ میں آپ سے کر چکا ہوں، آپ نے پہلے اپنے سے فرمایا ہے کہ ہم پہلی 5 آیات کا یعنی اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر معلم یعلم تک ہم ترجمہ تفسیر پچھلے پروگرام میں کر چکے ہیں. اس لیے آج سورہ کا جو باقی 14 آیات ہیں اسے مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا دوسرا مضمون جو شروع ہوتا ہے وہ ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. یعنی ہرگز نہیں انسان یعنی کلا ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے. ان الانسان لیطغی بے شک انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہے بھائی جن کے ذریعے وہ علم و فہم حاصل کرتا ہے. لیکن انسان اللہ تعالیٰ کو اور اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور اپنی کامیابی اور ترقی اپنی محنت اور مجاہدہ کا نتیجہ سمجھتا ہے. جب انسان اللہ تعالیٰ سے پورے طور پر غافل ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیشت اور نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے اور بالآخر وہ شریعت کے تمام حدود و قیود سے آگے نکل جاتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کی طغیانی، اس کی سرکشی، نافرمانی اور یہ تمام احکام الہی سے روگردانی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے نیاز سمجھتا ہے. وہ اس غلط ذوق میں مبتلا ہو جاتا ہے جب اس کے پاس طاقت اور قوت ہے، وہ مال و دولت کا مالک ہے تو وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اسے کسی کی بات سننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے ضعف و کمزوری کو یاد رکھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا، اور جب تک انسان کو یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر اس پر نظر کرم کر دی، عنایت فرما دی کہ ناپاک خون کے لوتھڑے سے اس کو پیدا فرما کر پوری زندگی اس پر فضل کرم فرمایا، تو پھر وہ صراط مستقیم سیدھے راستے پر قائم رہتا ہے اور رہے گا. اس آیت کریمہ میں جس شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ابو جہل ہے، دراصل جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا تھا
تمام حدود سے آگے بڑھ چکا تھا. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت و شرافت و مال و دولت و شہرت اور تمام نعمتیں عطا کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اپنی تمام صلاحیتوں اور نعمتوں کو اپنا ذاتی کمال سمجھا. اور باوجود یہ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھا، اس نے آپ کی نبوت کا انکار کیا، دن رات اسلام کے خلاف سازش کی. اس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا بالکل واضح تھا، لیکن اس نے صرف انانیت اور تکبر کی وجہ سے آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، ہاتھ سے نکل گیا. اور اگلی آیت میں اللہ فرما رہے کہ انا الی ربک رجع، یعنی اے مخاطب بے شک تیرے رب ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے. رجع کہتے ہیں رجع یعنی واپس آنا، لوٹنا بدلتا ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ ایک دن تمہیں ضرور مرنا ہے، فنا ہونا ہے، اور تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ضرور واپس آ جانا ہے. یعنی تمہیں اس دنوی زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی آخرت کی زندگی کی طرف جانا ہے، جہاں تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا. لہذا اخری زندگی کو ذہن میں رکھو. کوئی انسان جب اخری زندگی کو ذہن میں رکھتا ہے تو اس کے لیے محنت کرتا ہے، وہاں کے حساب کتاب سے ڈرتے ہوئے اس دار فانی میں زندگی بسر کرتا ہے، تو پھر وہ ہمیشہ صحیح راہ پر قائم رہے گا. اس کے لیے آپ نے فرمایا نا کہ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی، یعنی اسے مخاطب بڑا یہ تو بتلا جو شخص ابو جہل یعنی ایک بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے ایک انتہائی برے عمل کو بیان کر دیا ہے. یعنی ابو جہل کی یہ عادت تھی کہ جب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دکھتا تو وہ آگ بگولا ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف میں نماز پڑھتے دیکھا تو بڑے غصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کیا میں نے تم کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا؟ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر میں نے تم کو دوبارہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ میں تمہاری گردن کو اپنے پاؤں تلے کچل دوں گا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ ہرگز ابو جہل کو آپ تک پہنچنے نہیں دے گا اور اس کے برے ارادے میں ہرگز جو ہے ہرگز اس کو کامیاب نہیں کرے گا، کیونکہ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں. اور اسی اگلی آپ نے کہا ارایت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارایت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، یعنی بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ مخاطب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہو یا وہ تقوی کی تعلیم دیتے ہو، اسے مخاطب کا کہا گیا ہے کہ بھلا یہ تو بتلا کہ اگر وہ شخص ابو جہل کو یعنی جھٹلاتا ہو اور روح گردانی کرتا ہو تو کیا اس شخص کو یہ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی ان آیات شریفہ میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں اور واضح طور پر بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کامل رشد و ہدایت کے راستے پر ہیں اور لوگوں کو اچھائی اور تقوی کا حکم دیتے رہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو جہل کی سرکشی اور روح گردانی کو بیان کیا ہے کہ یہ ابو جہل حق کو جھٹلا رہا ہے، دین اسلام سے منہ موڑ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بات سے روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس شخص کو خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ابو جہل کو اس کے کفر اور نافرمانی اور تکبر کے بدلے میں نہایت دردناک سزا دیں گے. کلا لا لم ینتہا کلا بالناس فلیضرب نادیہ سند زبانی کلا لا تطعوا واسجدوا واقترب. یعنی اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ یعنی اسی سے آپ اندازہ کر لیے کہ اس میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو دروغ گوئی جھوٹ بول رہا ہے اس خطا میں آپ پکڑنے سے گھسیٹیں گے. سے چاہیے اپنے بلا لے اپنے حامیوں کو، حمایتیں بلا لے، جب سے لوگوں بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں، آپ اس کا کہا نہ مانیے، آپ نماز پڑھتے رہیے، اپنے رب کا قرب حاصل کرتے رہیے. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے نبی سے نبی کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ فرمایا اور کہا ہم باپ موجود ہیں آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. یعنی ابو جہل جو بے انتہا متکبر اور مغرور شخص تھا، اس کو اپنے مال و دولت اور سرداری پر بہت ناز تھا. اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو لوگوں کی حمایت اور نصرت اور پشت پناہی حاصل ہے، جیسے کہ وہ پتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولک تھا اور دور دور سے کئی ملکوں سے لوگ آتے تھے. اس حساب سے وہ اپنے آپ کو بہت بڑا ایک سردار سمجھتا تھا اور اس لیے وہ سمجھتا تھا کہ میری تو صرف مکے میں نہیں بلکہ قرب و جوار میں تمام عرب میں میری دھاک بیٹھی ہوئی ہے. اور وہ سمجھتا تھا کہ وہ جب بھی وہ اپنے عبادت میں بلائے گا سب اس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے اور اس کے حکم بجا لائیں گے. چنانچہ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ابو جہل کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرنے سے روکے گا تو اس کا انجام نہایت ہولناک ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو البلاغ سزا دیں گے.
اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں ان آیات میں کہ وہ ابو جہل آگاہ ہو جائے کہ اگر وہ اپنی حرکت سے باز نہیں آئے گا تو ہم اس کی دروغ گوئی اور خطا کاری میں آلودہ پیشانی کے بعد پکڑ کے گھسیٹیں گے. اور اگر وہ چاہے تو اپنی مجلس والوں کو بلا لے، اپنے حمایتوں کو بلا لے. یعنی ابو جہل، میں نے ایسے کیا نا کہ ابو جہل کے ذہن میں یہ زوم تھا کہ بہت سے قبائل جو ہیں اس کی پشت پہ ہیں، اہل عرب جو مکہ کے گرد و نواح کے جو ملکوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کی یعنی اس کی حمایت میں آ جائیں گے جب وہ بلائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پہ سے کہا کہ جو اس کے ذہن میں زوم ہے کہ وہ بلا لے، اپنے حمایتیوں کو بلا لے. ہم بھی اپنے خاص فرشتوں کی جماعت کو بلائیں گے. دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ ہمارے فرشتے اس کو ہلاک و برباد کر دیں گے، اس کو، اس کے حمایتیوں کو، اور اس کے خلاف ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے. یعنی اگر وہ آئندہ آپ سب کو نماز سے روکنے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یعنی فرما رہے ہیں، ہمایت اس نبی کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ جو آپ نماز روکنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے فرشتے اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس طرح حدیث شریف میں منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ابو جہل برے ارادے سے آگے بڑھا، جیسے کہ میں نے اس مضمون میں پہلے بھی آپ سے کیا، تاکہ وہ آپ کی مبارک گردن پر اپنا پاؤں رکھ دے اور معاذ اللہ پیر یعنی آپ کے گردن کچل دے، لیکن ڈر کی وجہ سے وہ فوراً پیچھے ہٹ گیا. اور جب لوگوں نے اس کو اس حال میں دیکھا تو پوچھا بھی بیٹا کیا ہوا تمہیں، پیچھے کیوں ہٹتے جا رہے ہو؟ تم نے تو قسم کھائی تھی کہ تم اس شخص کی گردن کو پاؤں سے کچل دو گے. اس نے کہا جو ہی میں آگے بڑھا میں نے آگ کا ایک گھڑا دیکھا اور مجھے کچھ چیزیں اس میں اڑتی ہوئی نظر آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو اس نے دیکھی وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے. اگر وہ آگے قدم آگے بڑھاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے. تو گویا یہ آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مطلب اس معاملے میں مطلب پوری پروٹیکشن دے رکھی تھی، جس کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس میں نماز پڑھتے تھے باقاعدہ طور پہ. اور وہ ابو جہل جو ہے وہ کوشش نہیں کر پایا. ابو جہل نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، اور ابو جہل نے لوگوں سے کہا کہ بھائی میرے درمیان آنکھ کی بہت بڑی کھائی ہے، اس میں کچھ چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. اور نبی کی تصدیق فرمائی. انہوں نے کہا کہ ابو جہل آگے بڑھ جاتا ہے تو یہ فرشتے جو ہے اس کو اس کے چتھڑ اڑا دیتے، اس کو ہلاک کر دیتے، علانیہ ہلاک کر دیتے اور دنیا سے دیکھ لیتی. اور بزدل تھا، خوف سے پیچھے بھاگ گیا. وہ یہ قرآن کی جو باقی 14 آیات تھی اس کی میں نے جلدی سے تفسیر کی، میں نے کہا وقت کے اندر یہ تفسیر ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ یعنی اب سے جو پہلی جو میں نے آپ سے عرض کرنا چاہتا تو یہ تھا کہ اگر ہم پچھلے مضمون کو جو پچھلے پروگرام میں مضمون جو ہم نے پہلی جو 5 آیت کیا تھا اگر ہم سے ذہن میں رکھیں تو ہمیں یہ تسلسل جو ہے بڑا خوبصورت تسلسل نظر آتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو غار حرا کے اندر نبی کی جو خلت پہنائی، نبی بنایا. نبی جس طرح وہ آئے نبوت کے بعد اپنے گھر آئے، کیونکہ معاملہ کیسا عجیب تھا کہ ایک فرشتے کو دیکھا پاؤں فرش پہ ہے، سر عرش پہ ہے، اور واقعی وہ اس پہ خوف زدہ ہو گئے. گھر آئے اور باقاعدہ وہ کہا کہ مجھے اڑا دو، کچھ چیز اڑا دو خوف سے. مطلب آپ کو پتا ہے جب آدمی بہت خوف زدہ تو پھر چھپنا چاہتا ہے مطلب. تو وہ ایسی چیز تھی مطلب جیسے میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ آدمی ایک غیر معمولی چیز دیکھ لیتا. ہم تو خدا نخواستہ 12 فٹ کا آدمی دیکھ لے تو اب تو غش کھا جائیں گے کہ یہ تو انسان ہے ہی نہیں. تو کجا کے ایک ایسی حیثیت کو دیکھ لیا جائے کہ وہ یعنی سر اس کا پاؤں اس کا زمین پہ ہو اور سر اس کا آسمان سے لگا ہوا ہو. اور یہ قدرتی بات ہے کہ کچھ محسن یہ بھی کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں مائی اماں دائی حلیمہ کے پاس تھے تو ایک دفعہ جو بکری چرا رہے تھے تو بچے تھے تو فرشتے آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا، آپ کا سینہ چاک کیا، ایک تشت میں رکھا، تو آپ کے سینے کو دھویا تو پھر اس کو دوبارہ کر دیتی. تو وہ جو دائی حلیمہ کا بیٹے تھے وہ جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھاگا، وہ اپنے گھر چلا گیا خوف کے بارے. کہا کہ آدمی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا. جب وہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی حالت میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے لیکن کچھ نہیں ٹھیک تھا. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں جب وہ آپ کا بچپن میں آپ کا جو سینہ مبارک جو تھا وہ اس قابل کر دیا گیا تھا کہ اس بڑے منصب کے لیے وہ تیار ہو جائے. بڑا منصب کیا تھا؟ یہ نبوت کا منصب تھا جو 40 سال کی عمر میں انہیں جو ہے انہیں عطا فرمایا گیا، انہیں دیا گیا. یعنی پہلی 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اسی قبیلے کے اندر، اسی شہر کے اندر، کعبے کے اندر، مکہ کے اندر وہ امین اور صادق بن کے انہوں نے دکھایا. امین بھی تھے، صادق بھی تھے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین میں اعتراضات تو کیے لیکن آپ کو ایک بھی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جو کہیں کہ ان کی امانت و صداقت پہ اس پہ حرف آتا ہو. لوگ یہ کہتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی تھی اور پہلی وحی کو جب بلایا گیا تھا، جب یہ صفا کے اوپر کھڑے ہو کے سب کو بلایا تھا کہا آؤ میں تمہیں ایک پہلے اسے 2 چیز کی. ان کا کہ پہلے یہ اپنی ذات کی جو مثال دی کہ بتاؤ
میں نے 40 سال تمہارے ساتھ گزارے، میں کیسا تمہیں مجھے پایا؟ تو ان کا آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، ہم نے دیکھا کہ آپ نے لوگوں کی امانت رکھی ہے، امانت رکھی ہے، راست گوئی امانت رکھی ہے، اور صداقت میں آپ سچ بولتے ہیں، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن آ رہا ہے جو تمہیں ختم کر دے گا، تو انہوں نے کہا کہ بے شک ہم آپ پہ یقین کریں گے کہ آپ امین اور صادق ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا قولوا لا الہ تفلحوا، لا الہ پڑھ لو تم فلاح پا جاؤ گے۔ اس پہ ابو جہل نے کہا تھا معاذ اللہ غارت ہو آپ کہ آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا ہے۔ تو گویا اس وقت بھی امانت اور صداقت پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک پورا ایسا واقعہ تھا جو کہ میں آپ کو اس کے ساتھ نتھی کرنا چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی پھر رسول اللہ کو حکم تھا کہ اپنے اہل خانہ کو آپ بلائیں، انہیں دعوت دیں آپ دین کی۔ تو اس زمانے میں یہ ہوتا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پہ بلایا۔ ایک قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اس زمانے میں کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کو کاٹا نہیں جاتا تھا۔ تو ابو جہل کائیاں آدمی تھا، شاطر تھا، وہ سمجھ گیا کہ آج یہاں کھانے پہ ابھی دین کی بات شروع کرتے کہ جس دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو اس نے فوری طور پہ اپنی وہ بات شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دعوت میں اپنی وہ دین کی دعوت نہ دے سکے کیونکہ انہوں نے بات نہیں کاٹی ابو جہل کی۔ جب دوسری دفعہ پھر بلایا کھانے پہ، تو جب کھانے پہ بلایا تو رسول اللہ نے پھر خود بات شروع کر دی۔ تو پھر وہ قاعدہ سمجھ لیں، وہ طریقہ سمجھ لیں، روایت سمجھ لیں کہ ابو جہل نے بات نہیں کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دین کی دعوت دی، دین حق کی دعوت دی، خدائے واحد کی طرف بلایا اور بتایا کہ بت پرستی چھوڑ دی جائے، اللہ تعالیٰ کوئی شرک پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں بتایا، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو اس وقت بھی یہ جو ہے وہ تو یہی اسی طرح باتیں کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، یعنی بہودگی کرتا ہوا چلا گیا۔ تو یہ اس ساری قرآنی آیات جو پہلی سورہ علق جو اتری نازل ہوئی، اس کا کانٹیکسٹ میں نے آپ کو بتایا، اس کے حوال بتائے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اسلام، اس پہ آج ہمارا پیرا ہے، مطلب وہ کس طرح اللہ کے رسول پہ کس طرح نازل، اس کا ابتدائی دور کیا تھا اور ابتدائی دور میں کیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نئے دین کو لانے کے بعد جو تکالیف آئیں، جو مصیبتیں آئیں، جو چیزیں آئیں، وہ بعد میں انشاءاللہ قرآن کی آیت آئیں گی، انشاءاللہ اس کے میں بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس ہم قدمی کے ساتھ انہوں نے وہ اپنے اس دین پہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے ساتھ قائم رہے، ایک جماعت تیار ہوئی۔ یہ سارا معاملہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے اسباق میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن میں کئی جگہوں پر سجدے کا حکم ہے اور اس سورے کے آخری آیت میں بھی سجدے کا حکم ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ سجدہ نفل ہے، واجب ہے یا فرض ہے، اور اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے پچھلی پروگرام میں بھی میں نے اسے تھوڑا سا عرض کیا تھا، لیکن آپ نے بہت اچھا کیا سوال کیا، کیونکہ اب سجدہ ہے اور ہر وہ دوست جو کہ ہمارے آپ کے ناظرین اور سامعین جو بھی یہ پروگرام سنے، اس پہ سجدہ یہ واجب ہے۔ اور کچھ فہم میں ہمیں یہ بھی چیز ملتی ہے کہ نفل بھی ہے بس اس کے، لیکن یہ ہے کہ سجدہ کرنا واجب اس لیے ہے کہ سجدہ سے جو شیطان ہے سب سے زیادہ اگر تکلیف سے پہنچتی ہے تو وہ شیطان ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ، اقبال نے کہا نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا تھا، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ شیطان اس بات سے تلملا اٹھتا ہے کہ میں وہ سجدہ نہیں کر پایا اور میں رندہ درگاہ ہو گیا اور قیامت تک میں رندہ درگاہ بن گیا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سجدے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تمام عزتیں، تمام جتنی بھی جب سب آپ کے سامنے ہیچ ہے، ہماری یہ آپ کی عطا کرتا ہے۔ ہماری عزت کی جو علامت ہے ہمارا ناک، ہماری پیشانی، ہمارا چہرہ، ہم سب جو ہے آپ خاک آلود کر دیتے ہیں، آپ کے سامنے سجدہ کر دیتے ہیں۔ یہ ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں، حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک نشانی ہے اس لیے سجدہ کیا گیا، یعنی کہ گویا سجدہ کو اس لیے دیا گیا کہ آپ کو اتنا بڑا دین دیا گیا ہے، اتنی بڑی نعمت دی گئی ہے، دین بہت بڑی نعمت ہے، یعنی آپ کی پوری زندگی کا لائحہ عمل ہے، آپ کو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو پھر اخروی زندگی جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے، اس میں بے شمار جنت کے بے شمار تحفے ہیں آپ کے لیے، بے شمار نعمتیں ہیں آپ کے لیے، یعنی اس کے لیے یہ سجدہ جو ہے کتنا، اگر آپ اندازہ کریں، اگر ہم تھوڑا سا ابھی کسی کام سے ہم کو فائدہ ہو جائے، ہم اس آدمی کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کا تو یعنی اللہ جس کی نعمتوں کا حساب کتاب ہی نہیں ہے تمہیں،
اگر آپ دنیا دیکھ لیں آپ مطلب یعنی اللہ نے قرآن میں کہا نا سیروا فی الارض، کہ دنیا میں گھوم پھر کے دیکھو. آپ دور نہ جائیں جہاں آپ رہتے ہیں، ٹورانٹو میں رہتے ہیں، آپ سے قریب ہی ہے وہ نیاگرا فال. آپ دیکھیے نیاگرا فال. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، جب میں نیاگرا فال میری پہلی نظر پڑی تو میں نے منہ سے فوراً سبحان اللہ نکلا. میں نے کہا یہ اللہ ہی ہے جو ہے یہ جس نے یہ بنا دیا، یہ نیاگرا فال بنا دی. انسان کے بس کی بات ہی نہیں کہ انسان بنا سکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ اللہ جو جس نے زمین ہلتی زمین کو زلزلہ زمین پر پہاڑ کیلوں کی طرح میخوں کی طرح ٹھوک دیے، ہمیں رہنے کے لیے یعنی اچھی زندگی عطا فرمائی، ہمیں رہنے کے لیے موسم عطا کیے، رہنے کے لیے نعمتیں عطا فرمائی، اچھا کھانا دیا، اچھا پہننے کے لیے دیا، عزت اسلام دی، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہوا سے خمسہ عطا فرمائی. اس کے سامنے تو سجدہ، ایک سجدہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو گویا یہ سجدہ علامت ہے اللہ کے شکر کا اور شیطان کے تلبلان اٹھنے کا. شیطان تلبلا اٹھتا ہے. تو اس لیے جب اس کا طریقہ کار یہ آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ بعض تو یہ فقہا کہتے ہیں کہ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہو آپ قرآن پر سجدہ کر لیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی 3 دفعہ کہہ لیں، سر اٹھا لیں، پھر آپ آگے شروع کریں. کچھ فقہا کہتے ہیں سجدے کا حق ایسے ادا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ آپ قرآن کو ایک طرف رکھیں اور فوری طور پہ آپ پھر ایک سجدہ کریں. اس میں رکوع کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ کر لیں. البتہ جب آپ کو یاد ہو، جب ہم رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں تو تراویح کے اندر جب قرآن امام پڑھتے پڑھتے جب وہ آ جاتا ہے تو سجدہ کا موقع آ جاتا ہے تو آپ کو پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ ابھی اب ہمیں سجدہ بھی کرنا ہے، تو فوراً ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو سجدہ ایک کر کے پھر ہم اٹھتے ہیں تو بقیہ نماز ہم پوری کرتے ہیں. تو گویا یہ واجب ہے. اور اس کا طریقہ، اس طریقہ کا جو ادائیگی کا طریقہ ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ایک واقعہ چھوٹا سا اور بھی یہاں میں عرض کر دوں کہ ایک دفعہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سجدہ بھی کیا ہے اور ایک دفعہ انہوں نے سجدہ نہیں بھی کیا. مطلب قرآن میں کل 15 سجدے ہیں جن میں 14 سجدے تو واجب ہیں، حج میں جو ہے وہ 2 سجدے ہیں. تو جو آخر سے جو 15 سجدہ ہے وہ اسے نفلی سجدہ بھی قرار دیا گیا ہے. تو گویا یہ سجدے جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے. ڈاکٹر صاحب بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو سجدے کے لیے کھڑے ہو کے سجدے میں جانا پڑے گا، بعض کہتے ہیں کہ صرف بیٹھے بیٹھے آپ سجدہ کر سکتے ہیں. تو اس میں کیا کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، دونوں چیزیں یہ ادب کی بات ہے. ادب کی بات ہے، جس طرح ادب کرتے ہیں یعنی یہ ادب کی بات ہے. آپ قرآن رکھ کے کھڑے ہو کے سیدھے سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ بیٹھے ہیں، مثال کے طور پر جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ بیٹھ کے جب فرض نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں تو یہ تو نفلی دوسرا واجب سجدہ ہے، یہ تو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. آپ ایک ہے وہ انشاءاللہ فرض نمازیں بیٹھ کے پڑھنا یا سنت نوافل بیٹھ کے پڑھنا انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگراموں میں اس کا ذکر کریں گے ہم. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اگلے حج سے پہلے والا ایک پروگرام آ رہا ہے تو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہم حج پہ پروگرام کر لیں گے کہ حج جو ہے کیوں کیا جاتا ہے اور حج کے اوپر مطلب ہے یہ ریلیونٹ چیز ہو جائے گی. یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ یعنی حج پہ جا بھی رہے ہوں گے اور یا عوام پہ جو سن رہے ہوں گے تو اس حج کی باتیں ہم کر لیتے. ادروائز اگر چاہتے ہیں کہ یہ ہماری جو سیکوینس ہے یہ رہے تو سیکوینس ہی رہ سکتا ہے، ایسی بات نہیں، جیسے آپ سمجھیں. اب ایک ہفتے کا گیپ آ جائے گا ہمارے میں، تو اس وقت تک تو 10 ذوالحجہ جو ہے بڑے قریب میں ہو جائے گی اور ہمارا پروگرام آئے گا اس دن حج ہو رہا ہوگا، تکبیر تشریق. تو اگر ہمارے پاس میرا خیال ہے 3 منٹ باقی ہیں ڈاکٹر صاحب، اگر کوئکلی آپ تکبیر تشریق کے بارے میں اور پہلی 10 دنوں کے بارے میں کچھ بتا دیں تو 3 منٹ کے اندر. جی، گزارش یہ ہے کہ تکبیر یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. یہ یعنی حکم دیا گیا ہے کہ یہ پڑھا جائے. اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کر دیں گے. یعنی یہ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں، اس کی تشریح مطلب ہے اسے افضل قرار دیا گیا. یعنی یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. ہمیں فرض نمازوں کے بعد جو ہی ہم سلام پھیریں تو اس کے بعد ہمیں 3 دفعہ یہ پڑھنا چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد. یعنی اللہ آپ بڑے ہیں، یا اللہ آپ بہت بڑے ہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے. اللہ اکبر اللہ یعنی اللہ کی بڑائی بیان ہے. اس میں صرف آپ دیکھیے اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے، صرف اللہ کا ذکر ہے. اور کبھی کبھار میں چھوٹی سی آپ سے عرض کر دوں کہ بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ
تمام جب روز آخرت جب تمام انسانوں کو کھڑا کر دیا جائے گا، پھر کو پھر موت آ جائے گی، سب موت کہا جائے گا موت آ جائے اور موت آ جائے گی۔ اس کے بعد ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں آپ کے ساتھ، پھر فرشتوں سے کہا جائے گا کہ ان کو بھی موت آ جائے، مین باقی الیوم، فرشتے کہیں گے ہم باقی ہیں، فرشتوں کا موت آ جائے۔ پھر کہا جائے مین باقی الیوم، 4 مقرر فرشتے ہوں گے، وہ کہیں گے جی اے اللہ ہم آپ کے عرش کے جو کرسی جو آپ کی کرسی کو پائے کو پکڑے کھڑے لرز رہے ہیں، اللہ کہے گا ان کو بھی موت آ جائے، موت آ جائے گی۔ اچھا من باقی الیوم، اب من باقی الیوم، آج کون باقی ہے؟ مگر اسرائیل کہیں گے کہ میں باقی ہوں، اللہ کہے گا اس سے بھی موت آ جائے۔ تو گویا تمام فرشتوں کو تمام چیز کو موت آ جائے گی، گویا یعنی یہ اللہ تعالیٰ ثابت کر دے گا کہ صرف اللہ کی ذات کو فنا نہیں ہے، باقی ہر چیز کو فنا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو کھڑا کرے گا، سب کو کھڑا کرے گا، اور جب سب چلے جائیں گے، سب مر جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، تو پھر آواز آئے گی مین ملک الیوم، کون ہے باقی آج کے دن میں؟ تو پھر ایکو آواز آئے گی للہ واحد القہار، للہ واحد القہار، للہ واحد القہار آواز آئے گی، اللہ ہی ہے جو واحد القہار بھی ہے۔ تو گویا یہ اللہ کی وہ یعنی تسبیح بیان کرتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ ہی اللہ ہے، اللہ کی تعریفیں ہیں، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہی باقی رہے گی، ہر چیز کو فنا ہے۔ یہ آپ کے دل میں جاگزی کرنے کے لیے ان تکبیروں کو بار بار پڑھا جاتا ہے تاکہ انسان جو ہے شرک سے پاک ہو جائے۔ اس لیے کہا جاتا ہے جب آدمی حج کرتا ہے تو گویا وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے نوزائیدہ بچہ پیدا ہوا ہے، بالکل، یعنی وہ گویا تمام شرک کی جو ہوتی ہے غلاظت، شرک کا جو ظلمت ہوتی ہے وہ دھل جاتی ہے، مطلب ہے یہ اعلانیہ توحید کا کلمہ پڑھنے سے مطلب ہے۔ تو یہ اس تکبیرات کے فائدے ہیں، اس تکبیر کا ہمیں بتایا گیا کس کو پڑھنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وقت بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے نشست میں ہم ذوالحجہ کے بارے میں بات کریں گے، اینڈ اس کے کیا فرائض ہیں، کیا نوافل ہیں، کیا سنتیں ہیں اس میں، اس کے انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے اگلے نشست تک۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔